معزز سامعین، رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جواد تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ کے سوال کرتا تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ عطا کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے مال غنیمت آیا، جس کے اندر اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی ایک وادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ نے سارے کا سارا اسے عطا کر دیا۔ وہ جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا فَإِنَّهُ يُعْطِي عَطَاءَ مَن لَّا يَخْشَى الْفَقْرَ، آپ اتنا عطا کرتے ہیں کہ جسے فقر و فاقے کا کبھی ڈر ہی نہیں ہے، ایسے آپ عطا کرتے۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ کرتے کہ صحابہ کرام نے اسے تیز آندھی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی بڑھ کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اہل ایمان کی، متقین کی صفات میں سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑے کی زیادہ کی قید ہی نہیں لگائی، فرمایا جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا، زیادہ ہے تو زیادہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس خرچ کرنے کے بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے لوگوں کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا سودا کر لیا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، اپنا مال دیا، فرمایا کہ اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ایسا وعدہ ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جس نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا وہ خوش ہو جائے کہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، وہ خوش ہو جائے کہ اس نے اپنی تجارت کو کامیاب کر لیا۔ اور پھر قیامت والے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ انسان کے لیے سائبان بن جائے گا۔ جب کہیں سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین خرچ کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر اندازہ کیجئے یہ مال یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اگر اسے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے اندر خرچ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بڑی کامیابی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا، اللہ سے سودا کر لیا، پھر اس دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ تیار کر دی، انہیں بشارت دے دی۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اور بڑھا کے دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 7 گنا بڑھا دیتے ہیں، پھر فرمایا کہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کے عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو اس دنیا میں ہے، اور جو آخرت میں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے وہ کوئی انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں، اس خرچ کرنے کے بدلے میں اس کے لیے کیا تیار کر رکھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی محبت کو صحیح نہیں سمجھا، اسی لیے سلف صالحین اللہ سے دعا کیے کرتے، اے اللہ یہ مال ہمارے ہاتھوں میں دینا، اسے ہمارے دل میں نہ دینا کہ ہاتھ میں ہے انسان خرچ کرتا ہے، جس کے دل میں آ جاتا ہے پھر وہ اسے محبت کر لیتا ہے، اسے ہی اپنی بقا کا سبب سمجھتا ہے، اسی کو اپنی زندگی سمجھ لیتا ہے۔
پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، سمیٹ کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، ہلاکت پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اس سے محبت کر لیتا ہے، حالانکہ یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، آتا ہے جاتا ہے، اللہ رب العالمین یہ دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ اس سے محبت جب انسان کر لیتا ہے پھر اللہ رب العالمین کا محبوب نہیں رہتا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اپنی موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، ضرور خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی نا تو پھر کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اور کون سا عمل کرے گا؟ دیکھیے جب انسان مر رہا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، فرشتہ پہنچ گیا ہے، اب وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے کہ مال نظر آ رہا ہے، جس سے محبت کی ہے، جسے جمع کیا ہے۔ اب یہ تو وہ رسا کا ہے، جمع میں نے کیا ہے، حساب میں نے دینا ہے، مزے پیچھے والے لوٹ رہے ہیں۔ اب جب اسے یہ نظر آتا ہے تو کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اب کون سا عمل کرنا ہے؟ فاصدق، اے اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں، فاکن من الصالحین، اور صدقہ کر کے میں نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے، اس کی موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اسے مہلت نہیں دیتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جب انسان صدقہ کرے تو انسان کو فقر و فاقے کا ڈر ہو کہ جب میں خرچ کروں گا تو پھر بعد میں میرے پاس مال ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ فرمایا وہ صدقہ نہیں کہ جب اسے اپنی موت قریب نظر آئی ہے تو وہ کہتا ہے یہ سارے کا سارا اب اللہ کے راستے میں دے دو۔ فرمایا پھر تو یہ وہ رسا کا بن گیا ہے، اب وہ ہے اس کے مالک۔ اب انسان کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی دی ہے اور یہ جو مبارک لمحات ہیں، اس میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مال کو جتنا بھی اللہ نے دیا ہے، جتنی حیثیت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین کو تھوڑے زیادہ سے غرض نہیں ہے، انسان عمل کرنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے ہاں تھوڑا سا عمل بھی بڑی حیثیت والا ہے۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آپ آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کے ہی اللہ کے راستے میں تمہیں بچنا پڑے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کسی کو اچھی بات کہہ دو، اس کے ذریعے سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ انسان کے اندر اخلاص ہو، جذبہ ہو، خیر سے محبت ہو۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا تھا تو رستے کے اندر اذیت دینے والی چیز کو دیکھا، اسے رستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس عمل کی بڑی قدردانی کی پھر اسے معاف کر دیا۔ اور وہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس عمل کی ہی قدردانی کر دی اور اسے معاف کر دیا۔ تو کسی بھی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا کوئی بھی کام ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے بھی ملتے ہو، اس نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ اور پھر بڑی بڑی نیکیاں، اللہ کے گھروں کی تعمیر، کہ جو تا قیامت تک جن کے اندر اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جن میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے خالق سے ملایا جاتا ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ان مراکز پہ خرچ کرنا، اس کے لیے تو اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس کا گھر تعمیر کیا، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیں گے۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کی جزا بھی ویسی ہے۔ جس نے اس دنیا میں کسی کو آسانی پہنچائی، اللہ قیامت میں اس کے لیے
آسانی کر دیں گے۔ جس نے اس دنیا میں کسی کے لیے پردہ پوشی کی، اللہ قیامت میں اس کے اوپر پردہ پوشی کر دیں گے، اور جس نے اس دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ انسان اکیلا ہی ایک مسجد بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء تعمیر کی ہے، مسجد نبوی تعمیر کی ہے، تو صحابہ کرام کے تعاون سے کی ہے۔ کوئی صحابی جو ہے وہ بنانے کے اندر ہے، کوئی جگہ دینے کے اندر ہے، کوئی کیسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کرنے کے لیے جگہ کے لیے کہا تو وہ یتیم بچوں کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کتنے پیسے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم پیسے نہیں لیں گے، نیت کیسی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے پیسے پھر بھی دے دیے۔ اب نیت ان کی ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کی، انہوں نے اجر و ثواب بھی پا لیا ہے، اللہ کے رسول سے پیسے بھی لے لیے۔ اور دیکھیے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اللہ کی توحید کی تکبیریں بلند ہوتی ہیں، ان کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پوری کی پوری مسجد بنا دے۔ اگر ایک اینٹ بھی دے دی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کی اندر برکت ڈالتے ہوئے اسے بھی قبول کر کے اس کے لیے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، جس نے اللہ کا گھر بنایا چڑیا کے گھونسلے جیسے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی انسان کے لیے تعاون ممکن ہے تو اس نے تعاون کیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو سارا دن مزدوری کر کے تھوڑا سا مال لے کے آیا ہے، آپ نے پورے ڈھیر کے اوپر اسے پھیلا دیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، آپ کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ اور یہ اتنا افضل عمل ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینار لے کے آئے تو آپ نے اپنی جھولی میں اسے ڈال لیا، اور آپ اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں اور اتنے خوش ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ اتنا اچھا عمل کیا ہے عثمان نے، اب اس کے بعد جو اس کی کمی کوتاہیاں اسے نقصان پہنچائیں گی نہیں، اب اس کے بعد کوئی یہ بڑا عمل نہ بھی کرے تو اس کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ ما ضر عثمان، تو یہ کب بشارت ملی؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تھوڑا ہو زیادہ ہو ضرور کر کے جائیں، اپنا تعاون کریں تاکہ وہ اللہ کا گھر جلد از جلد مکمل ہو، اس میں اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہوں، ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے قبر میں پڑے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھتے رہیں، لوگ سجدے کریں، اذانیں دیں، تکبیرات کہیں، پڑھیں پڑھائیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات کا تذکرہ کیا، فرمایا جنت میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسا مقام عطا کریں گے کہ جس طرح آج تم اس دنیا میں کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا تو ان تک پہنچ نہیں سکتے، ستاروں کو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کا مقام اتنا بلند کریں گے کہ وہ عام جنتیوں سے اتنے اوپر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے سوچا یہ تو انبیاء کے لیے ہوگا، فرمایا اللہ کے رسول یہ انبیاء کے لیے ہے؟ فرمایا ما ہم بی انبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، ہم الذین آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ تو اللہ پہ ایمان لانے والے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس خیر کے کام میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔